بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے جو ہر اس بندے کو عزت بخشتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ تنہا ساری کائنات کا حاکم و رازق، مالک اور مربی اور پالنہار ہے، اور اس کے سوا ہمارے لیے کوئی پروردگار نہیں۔ اسی طرح ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے برگزیدہ اور چنیدہ بندے ہیں۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، ہم امت اسلامیہ کے پاس حق لے کر کے آئے، کھلی ہوئی حق، اور جس شخص نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کی، گویا کہ وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہو کر اس دنیا میں زندگی گزارا۔ لہٰذا درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص ہمارے آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب پر، اور جو لوگ بھی اللہ کے رسول کی سنت کی صحیح طور پر پیروی کرتے ہیں قیامت کے دن تک، ان سب پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور اللہ کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں خود کو اور آپ تمام حضرات کو، اور اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے دل اور اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوئیں، اور اس کی جتنی بھی نعمتیں ہمارے اور آپ پر ہیں ان کا شکریہ بجا لائیں، اور مصیبت کے وقت میں اللہ رب ذوالجلال کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے، اور اس کے لیے مدد اور تائید اور عزت و تمکین بخشتا ہے، لکھتا ہے، جیسا کہ اللہ رب ذوالجلال نے کلام مجید کے اندر فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ البتہ ضرور اس شخص کی مدد فرمائے گا جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کی مدد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہستی یا ذات ہے آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ کے سامنے وہ محتاجگی کا دامن پھیلائے ہوئے آپ اس کی مدد کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا ہے، جو شریعت مطہرہ اور پاک دین دیا ہے ہمیں، اس دین کی مدد کریں۔ یعنی ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے اسلامیت میں، ہمارے مسلمانیت میں بالکل وہ تصویر کشی اور بالکل وہ صورت ظاہر ہونی چاہیے چلتے پھرتے کہ دنیا دیکھ کر کے کہے کہ یہ اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہماری سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارا پوشاک، ہمارا وضاقتہ اور ہمارا کردار و گفتار بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ یہی مدد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک مسلمان کسی سرزمین پہ چل رہا ہو، کسی معاشرے میں جی رہا ہو، لیکن معلوم نہ ہو کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے قرآن پاک کی تعلیم کو اپنے اوپر نہیں اتارا، صحابہ کرام کی سنت کی پیروی نہیں کی، اور اسلام کی اور قانون الہی کی پامالی کرتے ہوئے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اس دھرتی پر کماؤ، کھاؤ، اور بہتر سے بہتر کپڑے پہنو اور زندگی بسر کر لو، عیش موج کر لو، یہی زندگی ہے، اور نام محمد، عبد الرحمن، عبداللہ ہو گیا، یہ اسلام ہونے کے لیے کافی ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز مدد نہیں فرمائے گا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اللہ اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد فرمائے گا، یعنی قانون الہی کی پیروی کرے گا، اور مسلمان ہو کر اپنے میں فخر کرے گا کہ ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے متبع اور پیروکار ہیں، اور اس کے چہرے سے اسلام چھلکنا چاہیے، ٹپکنا چاہیے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست قوی ہے، طاقتور ہے، اور ہر قوم پر، ہر دشمن پر غالب آنے والا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اور اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کی، ایسے حکمرانوں کی مدد فرماتا ہے جسے اللہ نے اس سرزمین میں
بادشاہت عطا کی ہے اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی ایسے بادشاہ نہیں، ایسے حکمراں نہیں جو تو مسلم ممالک اور مسلمانوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن اسلام اور مسلمانیت سے خالی ہیں، جو دغاباز ہیں، جو اپنے سرزمین میں خیانت کرتے ہیں اور اپنے قوم کو دغا دیتے ہیں اور اس کی تحفظ اور بقا کے بجائے، اس کو اسلام کا لبادہ اڑھانے کے بجائے وہ یورپیت اور مغربیت کے اوڑھنے اور بچھانے کی ہوا دیتا ہے، مغربی تہذیب کو لانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، کھلی آزادی دے کر ماں اور بہنوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، بازاروں کو عام کرتا ہے. ایسے مسلمان حکمرانوں کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا، بلکہ ایسے لوگوں کی جسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت تو عطا کی لیکن اس بادشاہت کے ساتھ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیا، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور جن بادشاہوں نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے جو ماجرا یمن میں اور فلسطین میں اور دیگر مسلم ممالکوں میں ہو رہا ہے. ہم بڑے ہی قلق اور بڑے ہی اضطراب کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ اس معاملے کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دشمنان اسلام نے طرح طرح کی مکر بازی اور چال بازی کرتے ہوئے انہوں نے دھیرے دھیرے ہم مسلمان ملکوں میں گھس کر کے اب ان کے پوری کی پوری حکومت اور ان کی کایا کو پلٹنے پر تلی ہوئی ہے. نہ صرف وہ مسلمان کی بیٹیوں اور ماؤں کی عزت کو تار تار کرتا ہے بلکہ ان کی دولت کو اور ان کے اسلام کو، ان کی مساجد اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی ملیا میٹ کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. آج ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان وہ کبھی نہیں ہو سکتا جسے مسلمانوں کا درد نہ ہو. کسی بھی سرزمین میں اسلام کے ماں بہنوں کی عزت لوٹی جائے یا اسلام کا گلا گھوٹا جائے، مسلمانوں کو قتل و غارت گری کا سامنا کرنا پڑے لیکن ایک مسلمان اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، گویا کہ معزز سامعین کرام وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان روافضی اور وہ حوثی جن کی پشت پناہی ایران کر رہی ہے اور شیعہ قوم اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کیا جائے اور اس مکہ مکرمہ اور مدینہ پر قبضہ کیا جائے اور اپنی شیعیت کو پھیلائیں. معزز سامعین کرام، یہ عقائدی والا مسئلہ ہے. یہ جنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یمن کے اندر، یہ نہ صرف سیاسی مسئلہ ہے بلکہ دینی مسئلہ بھی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ان سے کیا لینا دینا، لیکن وہ اپنا قوم اور وہ اپنی حکومت کے ساتھ برقرار ہے، وہ اپنی دفاع کرے، لیکن ہرگز نہیں. معزز سامعین کرام، جو شخص مسلمانوں کے معاملے سے کا اہتمام نہیں کرتا اور جس کے اندر مسلمانوں کا درد نہیں، گویا کہ مسلمان نہیں. آج ہم اپنے ملکوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرستی کی چکر میں آج لوگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہم اسی ٹولیوں میں بچنے کی وجہ سے اور اسی گروہوں میں بٹنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے اور ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دشمنان اسلام نے ہمیں گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹا ہے اور ابھی بھی کاٹ رہے ہیں. آج ضرورت ہے ہمارا اور آپ سب کا یہ کردار، ایک رول ادا ہونا چاہیے اپنے معاشرے میں کہ ہر وہ شخص، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو اللہ میرا کلمہ پڑھتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اور جو شخص بھی ہمارے قبلہ رخ ہو کر کے نماز ادا کرتا ہے کعبۃ اللہ کے رخ ہو کر کے، اور جو شخص بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کھاتا ہے وہ مسلمان ہے. آج جن علماءوں نے، جن مفتیوں نے آج بہت سارے گروہ والے مسلمانوں کو یا بغیر ان لوگوں کو جو کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں کفر کا فتویٰ لگا کر کے ان کو ٹولیوں میں بانٹ دیا، کیا وہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں. معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ قطعی جائز نہیں کہ ایک آدمی جو کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز قبلہ رخ ہو کر کے پڑھتا ہے، بسم اللہ کر کے قربانی کرتا ہے اور گوشت کھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر وہ زندگی گزار رہا ہے. وہ فروعی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن فروعی اختلاف کی وجہ سے آج علماء اور مفتیوں نے، ان دجالوں نے جن کی پشت پناہی اور جن کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں یورپ والے لوگ اور دوسرے دشمنان اسلام، ان لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی. معزز سامعین کرام، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کو اور جتنے بھی ملک اسلام ہیں سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. معزز سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ. اس زمانے میں
جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا اور اس کی سطوت تھی، اس کا غلبہ تھا، فارس اور روم کا، ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی، سپر پاور تھی وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، اب تمہاری سطوت کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کا غلبہ ان پر ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی دی، والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ، صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی کہ صحابہ کرام تم سن لو، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ان کے خزانوں سے ان کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اور ایسا دن آیا اور ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں ان مالوں کو خرچ کیا۔ یہ خبر صادق مصدوق کا ہے جس نے اپنے امت کو اس بات کی خبر دی۔ یقیناً انشاءاللہ یہ ملک اور سارے ملک اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ استقرار پائے گا، جب بڑی بڑی سپر طاقتیں مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، انشاءاللہ آج بھی نہیں بگاڑ سکے گی، لیکن شرط ہے کہ شرک اور بدعات سے انسان دور رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اور لیکن وہ لوگ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی اس سرزمین کے اندر سرخروئی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، بے شک شیطان محروم ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے کہ اس جزیرۃ العرب کے اندر جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں حرمت والی سرزمین مکہ ہے، جہاں حرمت والی سرزمین مدینہ ہے، وہاں پر کبھی بھی شیطان کی پوجا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر کبھی بھی یہ شک نہ آئے کہ شاید یہاں بھی کفر کا غلبہ ہوگا یا شیطان کی پوجا ہوگی، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے اور حق بات کہہ کر کے گئے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات سے قوی امید ہونی چاہیے کہ یقیناً ہم مسلمانوں کا غلبہ ہونا چاہیے، اور اس غلبے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ تقوی اور طہارت اور اللہ کے رسول، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور فرقہ پرستی سے بچیں، اور اللہ کی پناہ میں ایک سائے اور ایک چھتر سائے کے اندر ہم آ جائیں، کیونکہ ہمارا رب ایک ہے، کیونکہ ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اس اسلام کا نام ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، هو سماکم المسلمین، اس ذات باری تعالیٰ نے لوگوں، ہر اس شخص کو جو کلمہ پڑھتے ہو مسلمان نام رکھا ہے۔ کوئی دوسرے فرقے کے نام سے تمہیں نہیں جانا گیا۔ اگر فرقہ کا نام تم نے ڈالا ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت ہے، یا جس شخص نے بھی اپنی واہ واہی کی خاطر اور اپنی سربلندی کی خاطر دین کو بیچ ڈالا، دنیا کی عزت اور جاہ و جلال، دنیا کی دولت کو لے کر کے دین کو بیچ دیا، ان لوگوں کا یہ کام ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے درد میں ایسے ہی تڑپے جیسے کہ ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے اور پھر وہ تڑپ اٹھتا ہے اور لگتا ہے کہ پورے جسم کو تکلیف ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان چوروں نے، ان بدماشوں نے یمن کے اندر چوری کی اور حکام، محکومین اور مسلمانوں کے اوپر اپنا غلبہ آزما دیا، اور ان لوگوں نے اس پر سطوت ڈال دی، شرک و کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، مومن وہ ہے جو مومن کو اپنا بھائی سمجھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم، اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، اور مسلمان در حقیقت آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہی ہے۔ اگر دنیا کی کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان کاٹا جاتا ہے تو آپ کو اور ہم کو درد ہونا چاہیے۔ متفق علیہ۔ اور یہ بھی کہا ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ، مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، نہ کبھی اس کو رسوا ہونے دیتا ہے، اور نہیں کبھی اس کو کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لا یسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے حوالے نہیں کرتا اپنے مسلمان بھائی کو کہ اس کو تکلیف پہنچائے غیر قوم، اور ظلم کرنے سے اسے روکتا ہے۔ یعنی ہمارا اور آپ کا حق یہ ہے کہ ہم خود بھی ظلم سے اور اعتداء سے بچیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں، اور اگر اس پر کوئی ظلم کرے تو اس کا اپنے ہاتھ سے روکیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی آدمی اگر کسی مسلمان کو ایسی جگہ میں رسوا اور ذلیل کرتا ہے
جہاں پر ان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو بھی ذلیل کرے گا جہاں پر وہ خود تو چاہتا تھا کہ اس کی مدد ہو اور اس کی عزت افزائی ہو، لیکن ایسی عزت افزائی پانے والی جگہ میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ لیکن وہ مسلمان جہاں پر کوئی مسلمان ذلیل ہونے جا رہا تھا، رسوا ہونے جا رہا تھا، اس کی قتل ہو رہی تھی، اس کی عصمت دری ہو رہی تھی، لیکن کسی مسلمان نے اس کو بچایا، اس کو عزت بخشا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں ضرور مدد کرے گا جس دن میں اللہ تبارک و ایسی جگہ پہ جہاں پر اس کی ذلت آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیض سے ان کی مدد کرے گا اور ان کی جیت عطا کرے گا۔ معزز سامعین کرام، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جاننا چاہیے کہ ہم نے مومن بن کے جینا چاہیے اور اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور ہر گناہ سے، ہر بلا سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہماری رفعت، بلندی اور عزت در حقیقت توبہ ہی کے اندر ہے۔ یعنی اگر ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں عزت ملے گی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں اللہ کی طرف رجوع ہو اور توبہ کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور ہمیں دشمنوں کی طاقت اور دشمنوں کی کم حیلہ بازی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کمزور نہ سمجھے دشمن کو۔ اگر فتح حاصل ہوئی ہے تاریخ اسلام کے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی قوت اور اس کے فضل سے۔ فقد نصر المؤمنین فی بدر وہم قلۃ، اگر مسلمانوں کی جنگ بدر میں فتح ہوئی قلت کے باوجود تو وہ اللہ کا فضل و کرم تھا، اور اللہ کی طرف ان کا جستجو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور بھروسہ اللہ پر بھروسہ تھا، اس لیے ان کی فتح ہوئی۔ اور جنگ حنین کے اندر ایسا ہوا تھا کہ اپنی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کو غرور ہوا، یقین تھا، قریب تھا کہ وہ مسلمان اس دن بھی شکست کا سامنا کرے، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، مسلمانوں کو انہوں نے توبہ کیا، اور پھر اس دن بھی ان کی فتح ہوئی، محض اس وجہ سے کہ تھوڑی سی بھی اگر لغزش میدان جنگ میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے رخ مڑ جاتا ہے، اپنے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر اگر غرور آ جاتا ہے، اللہ اسے رسوا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ نصیحتیں اور یہ مواقف ہمارے لیے قابل عبرت ہیں کہ ہم آج یا کل کبھی بھی سامنا کریں دشمنوں کا تو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، یاد کرو اس دن کو جب تم جنگ حنین کا سامنا کر رہے تھے اور تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا، تمہیں خوش کر دیا تھا کہ آج ہماری جیت ہو کر رہے گی۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو تمہاری اس کثرت نے کوئی کام نہیں دیا۔ جب تیروں کی بوچھار دشمنوں کی ہونی شروع ہوئی تو سب کے سب بھاگ پڑے اور سب کے سب کی ہوائیں اکھڑ گئی۔ حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اس کی زمین جو ان کے لیے کشادے تھی فوراً ایسا لگا کہ تنگ ہو گئی، اب ان کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھوڑ کر بھاگ گئے۔ خدا کی قسم پھر لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اے لوگو آؤ میرے طرف، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اسی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں وہی نبی ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا، آؤ، اور اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ پھر لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی۔ آج معزز سامعین کرام، جو کچھ بھی آصفۃ الحزم کے نام سے ہمارے ملک سلمان نے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو فوج کشی کی ہے یمن مسلمانوں کی مدد کے لیے، یہ محض عربی نخوت اور عرب کی یہ غیرت ہے، اور یہ ایمان کی غیرت ہے، جہاد کی غیرت ہے، یہ زندہ اسلامی غیرت ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو کسی فرقے میں پڑھنے کے بجائے، کسی بات میں لوگوں کو الجھانے کے بجائے اور غلط خبر پر ہم لوگ دھیان دیے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان حکمرانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اسلام کی عزت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ہم یقین رکھیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو واحد الاحد ہے، وہ کسی ہتھیار کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے عزت بخشے گا۔ ہم جان لیں کہ یہ جہاد شرعی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اور ان مجاہدوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ بیٹھنے والوں پر، جہاد کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت دی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ دریافت کیا کہ اللہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس رسول پر ایمان لانا۔ اور پھر کہا کون سا عمل؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اے اللہ ہمارے ان مسلمان فوجیوں کی تو مدد فرما جو تیری راہ میں جہاد کر رہے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمت اللہ العلیٰ، وہ شخص جو اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ یعنی وہ شخص نہیں جہاد کر رہا ہے اللہ کی راہ میں جو اپنی حکومت یا اپنی خود غرضی یا دنیا کی غرض کے لیے کر رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم یمن مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور دوسرے مسلمان ملکوں کے لیے بھی دعا کریں، اور وہ حوثیین، وہ شیعہ لوگ جو دشمنان اسلام ہیں اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ابتحال کریں، مدد کی بھیک مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب تم اے مومنوں کسی دشمن سے مڈبھیڑ ہو تو باقی رہو، ثابت قدم رہو، اڑے رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اس سے بات قدمی کے وقت بھی خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، شاید کہ تمہاری کامیابی ہو جائے۔ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم سے بات قدمی کے ساتھ رہیں اور ایسی ویسی خبروں پر اپنا دھیان نہ دیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے مومنوں جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ فاسق کی خبر کی وجہ سے خود کو نقصان پہنچا دو، خود اپنے قوم کو نقصان پہنچا دو۔ اور یہاں پر ہمیں مذاق اور سخریہ سے کام لینے کا کام نہیں ہے کہ وہ قوم کمزور ہے اور ہم طاقتور ہیں، بلکہ جنگ تو ہمیشہ استہزاء کا مکان نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ وہ جدیت اور حقیقت کے ساتھ آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقے میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی ایک ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ آج بھی اگر مسلمان اللہ کے اس کلام پر جمع ہو جائیں، جو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے حوالے سے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اس پر سب کے سب جمع ہو جائیں، آج بھی مسلمان متحد ہو جائیں، تو کوئی قوم مسلمانوں کا بال باقا نہیں کر سکتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اپنے نفسوں کے اندر نہ جانے کتنے کینے، کتنے بغض، کتنے حسد خود اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں پالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے ایسے کینوں سے، جو کینہ ہمارے لیے جہنم میں جلنے کا سبب بنے گا۔ کہ ایک مسلمان کے بارے میں اگر غلط خیال کرتا ہے، بدظنی سے پیش آتا ہے، اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے ان پر ہیلا کرتے ہوئے ان سے دشمنی کرتا ہے، محض فرقہ پرستی میں پڑھ کر ہم دشمنی ہی تو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے مصافحہ بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے سلام کرنا بھی حرام سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی بیٹیوں سے شادی کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ یہ فتویٰ کس نے لگایا ہے؟ کہاں سے لگایا ہے؟ جب قرآن ایک ہے، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو اسی رب کا اور میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اسی رب کا، پھر یہ فرقہ پرستی تم نے کہاں سے لائی؟ معزز سامعین کرام، ایسے عالموں کو، ایسے دجالوں کو ان کے منہ پر مارنی چاہیے ایسے فتووں کے ساتھ جو لوگ مسلمانوں کو فرقے میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ نے فرمایا آپس میں جھگڑو مت، اگر جھگڑا کرو گے تو تمہاری ہوائی اکھڑ جائے گی اور تم ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے اور ایسی ذلیل ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہم تمام مسلمانوں کو عزت بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔